اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آئے. مجھے اس واقعے کو سنا کر اپنی بات کو ختم کرنا ہے. اللہ کے نبی مکہ مکرمہ آئے, 3 دن کا ویزا لگا. کتنے دن کا؟ جی ہاں, اس کو بول سکتے ویزا, اس لیے کہ مکہ والے نکال چکے تھے اللہ کے نبی کو مکہ سے, اور واپس جب آنا چاہتے تھے تو وہ لوگ آنے نہیں دیتے تھے. انہوں نے شرط لگائی, اخیر میں 3 دن کی اجازت دی کہ 3 دن کے لیے مکہ میں عمرے کے لیے آ سکتے. وقت کے نبی ہیں, مکہ مکرمہ نہیں آ سکتے. ہم اتنے مظلوم ہیں جی, ہم اتنے مظلوم ہیں. کیا ہماری قدر اب ان صحابہ سے بڑھ گئی؟ 3 دن کے لیے جب مشورہ ہوا, اللہ کے نبی مکہ مکرمہ آئے تو حضرت خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. آپ کو یہ بتاؤں کیسے دشمن اس زمانے میں تھے, آج تو ان کا وجود بھی نہیں ہے. خالد بن ولید مسلمان نہیں ہے, کافر ہے. جب مشورہ ہوا کہ اللہ کے نبی آئیں گے تو وہاں کی جو کمیٹی تھی اس میں حضرت خالد بن ولید بھی تھے. انہوں نے کہا کہ اصل میں لوگوں نے محمد کو اجازت دے دی ہے, چونکہ لوگ جب اجازت دیتے ہیں تو سب مانتے تھے, لہذا میرا بھی فیصلہ ہے کہ اب نبی آئیں گے, یعنی محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اتنے سخت دشمن تھے, انہوں نے کہا میں مکہ میں نہیں رہوں گا. کیا کہا جی؟ میں مکہ میں نہیں رہوں گا. اگر میں مکہ میں رہوں گا تو محمد کی گردن اڑا دوں گا, میں برداشت نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے سخت دشمن ہے. میں مکہ میں نہیں رہوں گا, اگر میں رہوں گا تو میری تلوار میرے ہاتھ سے رکے گی نہیں. اور مکہ چھوڑ کے چلے گئے. اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں آئے تو ان کے بھائی سعید بن ولید اللہ کے نبی سے ملے. جیسے ہی ملے اللہ کے نبی نے فرمایا سعید خالد کہاں ہے؟ یہاں دیکھیے, حضرت خالد بن ولید تو دشمن ہے اللہ کے نبی کے گردن اڑانے پر تلے ہوئے, برداشت نہیں کر سکتے, شہر سے بھاگ گئے. وہاں اللہ کے نبی آ رہے ہیں تو کیا پوچھ رہے ہیں؟ سعید خالد بن ولید کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ماجرا یوں ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سک رہا ہے, اس لیے گیا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خالد بہت اچھا لیڈر ہے, خالد بہت اچھا لیڈر ہے. پتہ نہیں اللہ اس کو کب سمجھ دے گا کہ میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں. کاش کوئی میری آواز کو خالد تک پہنچا دے, کاش کوئی آواز میری خالد تک پہنچا دے. خالد بڑا اچھا لیڈر ہے. اللہ کے نبی وہاں سے رخصت ہو گئے. خالد بن ولید آئے, اپنے بھائی سے ملے. سعید کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میری ملاقات اللہ کے نبی سے. اچھا تم نبی سے ملے, تم محمد سے ملے؟ انہوں نے کہا ہاں, اس لیے کہ دشمن ہے نا. ہاں میں محمد سے ملا صلی اللہ علیہ. تم اور محمد سے ملے, کیا کہا انہوں نے؟ کیا کہا؟ انہوں نے کہا تمہارے بارے میں پوچھا. میرے بارے میں پوچھا؟ ہاں. خالد کہاں؟ میرے بارے میں محمد نے پوچھا صلی اللہ علیہ. ہاں, اور یہ بھی بتایا کہ کاش کہ کوئی میری بات تو پہنچا دے تو صحیح. اور جیسے ہی بات مکمل میرے نبی کا پیغام خالد تک پہنچا, دل کی دنیا بدل گئی, حالات بدل گئے. گھر گئے, تیار ہوئے, تلوار سوتی, اپنے گھوڑے کی لگام کسی اور مکہ مکرمہ میں آئے اور اعلان شروع کر دیا کون ہے مائی کا لال, کون ہے جو اپنی ماں کا دودھ پیا ہے, آئے میرے سامنے آج روک کر بتائے. اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی ماں کو تنہا چھوڑنا چاہتا ہے. کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو اپنے ماں کا دودھ پیا ہے؟ آئے خالد کو روکے. آج خالد کا دل بدل گیا ہے, وہ محمد کی غلامی اختیار کرنے جا رہا ہے. سبحان اللہ. مکہ کی گلیوں میں اعلان ہو رہا ہے. وہ زمانہ یہ نہیں تھا, وہ زمانہ وہ تھا اگر کوئی چپکے سے بھی مکہ سے نکلتا اور اس کی نیت یہ ہوتی کہ میں نبی کا غلام بننے جا رہا ہوں تو لوگ اس کو پکڑ لیتے, لوگ اس کو سزائیں دیتے. ایسے سخت حالات میں حضرت خالد بن ولید تلوار لے کر نکل کر اعلان کرتے ہیں کون ہے مرد مجاہد میرے سامنے تو آئے, کون ہے جو اپنے آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے میرے سامنے تو آئے. اور اعلانات پر اعلانات. ادھر سے ایک گھوڑا, ایک سفید جھنڈا لے کر ایک صاحب آتے ہوئے نظر آئے. آپ نے تلوار کھینچ لی. انہوں نے فرمایا خالد رکو تو صحیح, رکو سمجھو تو صحیح میں کیوں آیا. کیا بات ہے؟ میرے بھی دل کی دنیا بدل گئی, میں بھی محمد کی غلامی اختیار کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. دونوں مدینہ گئے.
اب یہاں سے یہ نکلے ہیں، وہاں مدینہ میں اللہ کے نبی اپنی مجلس میں بول رہے ہیں اپنے صحابہ سے، استقبال کرو، دو ساتھی آ رہے ہیں، تمہارے دو ساتھی آ رہے ہیں، ان کا استقبال کرو۔ صحابہ پریشان، کون آ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا استقبال کرو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو حضرت عمرو بن العاص تھے، دوسرے سے جھنڈا پکڑ کر جو آ رہے تھے، یہ بھی بہترین لیڈر اور زبردست صحابی، زمانے کفر میں بہترین لیڈر تھے۔ میرے نبی نے استقبال کیا، اور میرے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا، کاش کوئی خالد کو پیغام تو پہنچا دے، اگر وہ مسلمانی اختیار، وہ ایمان والا بنتا ہے، ہم اس کو صف اول میں رکھیں گے۔ پھر ایسا ہیرو، ایسا لیڈر اسلام میں نہیں گزرا خالد بن ولید جیسا۔ میرے بھائیوں، انما ذالکم الشیطان یخوف، اللہ فرماتے ہیں کوئی غیر نہیں، شیطان اس کے پیچھے کام کرتا ہے، کوئی غیر ہمارا دشمن نہیں ہے، ہاں شیطان ہمارا دشمن ہے۔ میں آیتیں پڑھ کر ترجمہ کر کے سناتا، لیکن وقت گنجائش نہیں دیتا۔ پارے 4 کے نصف کے بعد آپ 3-4 آیتیں پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، جس میں اللہ ایک ایک لفظ کو اگر پڑھتے ہیں تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہندوستان کے ان حالات کے حساب سے اللہ نے آج آیت نازل فرمائی، ایسا سمجھ میں آتا ہے۔ آپ پڑھیں پارے 4 کے نصف کے بعد کی آیتیں، جس میں اللہ نے ایک ایک حالات کے حساب سے آیت بیان فرمائی ہے۔ اخیر میں فرمایا انما ذالکم الشیطان، بھائیو وہ تمہارے دشمن نہیں ہے۔